الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا شريك له وواحد في ألوهيته ومعبوديته لا ند له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ دوستوں اور بھائیوں کے سامنے ایک دعوت فکر لے کر آیا ہوں۔ وہ دعوت فکر کہ جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، اور اگر ہم نے اس دعوت فکر کو اپنے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا لیا تو یقین جانیے کہ ہم صرف اس دنیا میں کامیاب اور کامران نہیں ہوں گے بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور وہ دعوت فکر، اس میں ایک ایسا عمل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں
کہ جو عمل انتہائی آسان ہے، ایسی دعوت فکر یا ایسا عمل نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے یا کسی ملک کے وزیر اور ذمہ دار شخص کے لیے ہوتا ہے کہ اگر وہ اس عمل کو کرتا ہے تو اس کا ملک سنور جاتا ہے، اس کی عوام، اس کی رعایا وہ کامیاب اور کامران زندگی گزارتی ہے، اس کا ملک، اس کا وطن، اس کا معاشرہ، اس کا ماحول وہ دنیا کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ بن جاتا ہے۔ باتیں ایسی ہی ہیں، اس کے نتائج، اس کے رزلٹ وہ ایسے ہی ہیں کہ جس معاشرے کے لوگ اس عمل کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنا لیتے ہیں تو یقین جانیں وہ معاشرہ پوری دنیا کے لیے اسوہ اور نمونہ بن جاتا ہے، بلکہ پوری کائنات کا وہ رہنما اور لیڈر بن جاتا ہے۔ وہ عمل جتنا آسان ہے اس کے نتائج کے لحاظ سے میں صرف آپ کے سامنے اشارے چند کرنا چاہتا ہوں کہ اس عمل کی برکت سے انسان کا سب سے اہم ترین عضو جو ہے، جو تمام اعضاء کا سردار کہلاتا ہے، اگر وہ ویران ہے تو وہ شاد اور آباد ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کا قلب، انسان کا دل اگر پریشان ہے تو اللہ رب العالمین اس کو خوشحال کر دیتا ہے، اگر وہ بے چین اور بے سکون ہے اللہ اس کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، زنگ آلودہ دل اس کو جلا بخشی جاتی ہے۔ وہ ایسا عمل ہے کہ اس کے عمل کی برکت سے اللہ رب العالمین اپنے اس عامل بندے کو اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں، اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرماتے ہیں اور اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، آپ سوچ رہے ہوں گے جس عمل کے نتائج ایسے ہیں، جس کے ثمرات اور فوائد اتنے بڑے اور عظیم ہیں، وہ تو عمل بھی بڑا عظیم ہوگا، وہ عمل بھی بڑا مشکل ہوگا، وہ عمل بھی انسانوں میں سے باہمت پرعزم لوگ ہی کر سکیں گے۔ نہیں دوستو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ عمل ایسا عمل ہے کہ ہم میں سے ہر انسان، چاہے وہ طاقتور ہے، چاہے وہ کمزور ہے، چاہے وہ صحت مند ہے، چاہے وہ مریض ہے، چاہے مصروف ہے، چاہے فارغ ہے، چاہے اپنی تجارت کرنے والا ہے، چاہے ڈیوٹی کرنے والا ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ ذمہ دار ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ حاری ہے، دوستو ہر انسان اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سر انجام دے سکتا ہے۔ اور وہ ایسا عمل ہے کہ ہمارے تمام اعمال
جو ہم اللہ کی توفیق سے اچھے اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، ان میں سے بھی افضل ترین عمل، بلکہ اللہ کے نزدیک پاکیزہ ترین عمل، بلکہ وہ ایسا عمل کہ اللہ جو عظیم سب سے بڑی کامیابی انسان کو عطا فرمائے گا کہ اپنی جنت کا مالک اور وارث بنائے گا، اس میں بھی بلند ترین درجوں پر پہنچانے والا عمل۔ میں ایسے ہی جوش خطابت میں یا خطابت کے انداز میں یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن اپنے صحابہ کے سامنے وہ دعوت فکر پیش کی، کہا الا انبئکم بخیر اعمالکم، اے میرے صحابہ کی جماعت، تم بڑے عمل کرتے ہو، تم بڑی محنت اور جد و جہد کرتے ہو، آج میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں بخیر اعمالکم، یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ کلمات، بخیر اعمالکم، تمہارے اچھے اعمال میں سے بہترین عمل، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، بلکہ ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ بھی ہو، وَارْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، بلکہ وہ ایسا عمل کہ اللہ اس عمل کی برکت سے جنت میں تمہارے درجات کو بلند فرما دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمات نکلتے تھے تو پوری توجہ سے سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے، فوراً کہنے لگے بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کیوں نہیں، ایسا عمل ہمارے تمام اعمال میں سے بہتر اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بننے والا عمل کیوں نہیں، اللہ کے رسول بتلائیے۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، کہاں تمہاری سونے چاندی کی، روپے پیسے کی نہیں، فرمایا تمہاری سونے چاندی کے صدقہ و خیرات کرنے سے بھی بہتر عمل، وَخَيْرٌ لَكُمْ أَن تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، بلکہ اس سے بھی افضل کہ تم میدان قتال میں جاؤ، میدان جہاد میں جاؤ اور اپنے دشمنوں سے ملاقات کرو اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں اور تم جنت کے مالک اور وارث بنو، اس سے بھی زیادہ افضل۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول بتلائیے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کرنا یہ افضل ترین عمل ہے، اللہ کو یاد کرنا یہ تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل۔ اور جناب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھے، کہا ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس نے، اے اللہ کے رسول ای العبد افضل عند اللہ، ای العبد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی ساری مخلوق ساری انسانیت اللہ کے دربار میں جمع ہوگی
اور سب سے زیادہ افضل ترین بندہ درجات کے لحاظ سے کون ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا، جو لوگ سب سے زیادہ ذکر کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول وَمِنَ الْغَادِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد اور غادی اس سے بھی زیادہ یہ افضل ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمِنَ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس غازی سے بھی زیادہ افضل ہوگا جو غازی اللہ کے لیے توحید کے عالم کو بلند کرنے کے لیے میدان قتال میں گیا اور پھر ضرب بسیفہ الکفار والمشرکین، اس نے اپنی تلوار کے ساتھ کافروں کو مارا حتی ینکسر ویختضب دما، یہاں تک کہ اللہ کے دشمنوں کو جہنم رسید بھی کیا۔ لَكَانَ أَفْضَلَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا، فرمایا یہ بندہ اگرچہ اللہ کے لیے خون بھی بہاتا ہے تب بھی اللہ کے نزدیک کل قیامت کے دن اللہ کا ذکر کرنے والے بندے اس بندے سے زیادہ افضل ہوں گے۔ دوستو اور بھائیوں، اسی لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام کو کہا سبق المفردون، سبق المفردون، مفرد سبقت لے گئے۔ صحابہ نے سوال کیا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ یا رسول اللہ، یہ کلمہ نیا سنا ہے، مفرد کا معنی کیا ہے؟ یہ مفرد لوگ کون ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا سبقت لے گئے؟ اور کس چیز میں سبقت لے گئے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبقت کو ایک دنیا کی بیان کی تھی، سبقت لے گئے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، سبقت لے گئے اجر و ثواب کے لحاظ سے، سبقت لے گئے اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، سبقت لے گئے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، سبقت لے گئے اللہ کی جنت کا مالک اور وارث بننے کے لیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفرد کون ہے؟ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، یہ سبقت لے گئے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یہ مسلمان مومن بندے جن کے اندر یہ 10 خوبیاں ہیں، اور آخری خوبی اللہ رب العالمین یہ بیان فرماتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، فرمایا ذکر کرنے والے چاہے مرد ہیں چاہے خواتین، اگر وہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے بارے میں یہ اعلان فرماتا ہے، فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بشری تقاضے سے جو غلطیاں اور خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ ان کے ذکر کی برکت سے ان خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے
بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اجر کے بارے میں اللہ نے عظیم کا لفظ استعمال کیا، یہ نہیں کہا میں نے فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز نہیں، بلکہ فرمایا اجرن عظیما، میں نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ دوستو اور بھائیو، یقین جانیں اگر میں فضائل کی بات کرنے لگوں، یہ ذکر ایسا عمل اگر اس کے فضائل کی بات کرنے لگوں تو کئی خطبات جمعہ درکار ہیں، اور فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، فضائل آپ ذکر کے بہت دفعہ سنتے رہتے ہیں، سنے ہیں۔ آج میں نے جو بات کی تھی دعوت فکر کی، صرف آج فضائل نہیں سننے، فضائل کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، اور یہ احادیث یہ آیات آپ کو پڑھ کر سنا دی، اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن میں تو آج آپ کے پاس دعوت فکر لے کر آیا۔ کیا؟ آج ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ جمعہ کی وہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس میں بھی یہ بار بار اپنے مومن بندوں کو کہا۔ 2 آیات میں نے پڑھی، دونوں آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے مومن بندو، جب جمعے کے دن خصوصی طور پر جمعے کے لیے اذان ہو جائے، تم اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنی تجارت کو خیر آباد کہہ دو، اپنی دکانیں بند کر دو، اپنے کاروبار ترک کر کے تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ۔ کیوں؟ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو نا اس میں تمہارے لیے فوائد کیا ہیں، تمہارے لیے ثمرات کیا ہیں، تمہاری زندگی اور کامیابی کے کیا اس کے اندر راز ہیں، تم فوراً دوڑے چلے آؤ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تم جان لو تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ پھر فرمایا صرف یہ جمعے کے لیے نہیں ہے کہ جمعے تک تم نے ذکر و اذکار کرنا ہے، جمعے سے پہلے آئے اور سورہ کہف پڑھ لی، اور دیگر صورتیں اگر ٹائم ہے تو وہ پڑھ لی، یا نفل نوافل ادا کیے، یا ذکر دوسرے دیگر اذکار کیے، یہ صرف جمعے سے پہلے نہیں، بلکہ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ سنو، جب تم نماز پڑھ چکو تم اپنے کاروبار میں چلے جاؤ، تم اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے اپنے اپنے کاموں پر چلے جاؤ۔ فرمایا لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ کیوں؟ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر صرف جمعے تک نہیں تھا بلکہ تم نے بعد میں بھی ذکر کرنا ہے اور کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہ بھی نہیں کہا صرف دنیا کی کامیابی، نہ ہی یہ کہا صرف آخرت کی کامیابی، میرا اللہ رب العالمین نے صرف عمومی طور پر کہا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جس کامیابی کو تم کامیابی سمجھتے ہو، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو اللہ نے اگلی صورت کے اسی طرح بعین ہی دوسرے رکوع کے اندر آغاز میں ہی ذکر کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ تمہارے تجارت، یہ تمہارے کاروبار، یہ تمہارے اموال، یہ تمہارے مال مویشی، یہ تمہاری اولاد، پیارے بیٹے پیاری بیٹیاں، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اور اللہ تنبیہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے اللہ کو بلا دیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جیسے کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب اور کامران، اسی طرح کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ خسارے والے۔ کون سا خسارہ؟ ان کے جس تجارت کے لیے یہ غافل ہو گئے اس کا خسارہ، یہ دکان کا خسارہ، یہ زمینوں کا خسارہ، یہ مال مویشی کا خسارہ، یہ اولاد کا خسارہ؟ فرمایا نہیں، یہ سارے خسارے اللہ رب العالمین ان پر مسلط کر دے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین یہ اعلان فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو بھی میرے ذکر سے غافل ہو گیا کیسا نقصان ہوتا ہے، کیسا خسارے والا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، ہم اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ ملک کا سربراہ ہے تو اس کے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا چاہے کوئی پھر ورلڈ بینک کیوں نہ آئے، چاہے دنیا کے سارے بینک اکٹھے ہو کر اس کی معیشت کو سکون دینا چاہے، اس کو بنیاد دینا چاہے، اس کو بڑھانا چاہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سارے خزانوں کا مالک میں۔ فَإِنَّ لَهُ معیشت ضنکا، جب میں نے اعلان کر دیا اب اس کی معیشت کو کوئی بھی سہارا نہیں دے سکتا۔ فرمایا اس کی معیشت تباہ و برباد ہو کر ہی رہے گی۔ اور پھر فرمایا اسی پہ بس نہیں بلکہ کل قیامت کا دن ہوگا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کا دن اللہ رب العالمین اس کی بنیائی کو چھین لے گا، اس کو نبینا کر دے گا، اور پھر یہ عرض کرے گا ربی لما حشرتنی اعمی، یا اللہ تو نے مجھے نبینا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا کے اندر بڑی موٹی موٹی آنکھیں رکھنے والا، بڑی تیز نظریں رکھنے والا، میں تو دن کے اجالوں میں آسمان پر چمکنے والے تاروں کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اے اللہ آج کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین فرماتے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، ہماری آیات آئی تھی اسی طرح تو نے ہماری آیات کو بلا دیا، ہمارے ذکر کو ترک کر دیا، پھر اسی طرح ہم تیرا انجام کر رہے ہیں۔ دنیا میں بھی تو ذلیل و رسوا ہو کر آیا، آج بھی تو ذلیل و رسوا ہوگا۔ دوستو اور بھائیو، اس لیے آج میں آپ کے پاس یہ دعوت فکر لے کر آیا۔ آج ہم نے کچھ ایسے اذکار سیکھنے ہیں جن پر عمل کرنا ہے۔ میں چند اذکار آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اپنے گفتگو کا اختتام کروں گا۔ وہ اذکار جو لوگ کرتے ہوں گے وہ اللہ کے سامنے شکر بجا لائیں اور پھر پوری توجہ سے کریں۔ دوستو اور بھائیو، غافل دل کے ساتھ نہیں کرنا، غافل دل کے ساتھ کیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ آتے ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے، ان کو بتلایا جائے یہ وظیفہ پڑھ لے، یہ ذکر کر لے، یہ تو میں پہلے ہی کر رہا ہوں،
دوستو اور بھائیوں، وہ توجہ سے کرے، پہلے کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ذکر کے بارے میں میرا رب کہہ دے یہ شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، میرے آقا کہہ دیں یہ دعا پڑھو، اگر یہ مردہ یہ جو مریض ہے اگر اس کی موت نہیں ہے تو اللہ شفا دے گا، تو فرمایا اگر یقین کے ساتھ پڑھیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے آقا نے فرمایا اور اس بیمار کو شفا نہ ملے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستو اور بھائیوں، آج چند اذکار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا ذکر ہے؟ ایک ذکر وہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی رسول کو دیکھا بڑی تیزی کے ساتھ وہ ذکر کر رہے تھے، ان کے ہونٹ بھی ہل رہے تھے، زبان بھی حرکت کر رہی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، مجھے لگتا ہے تم ذکر کر رہے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو۔ کہا جی اللہ کے رسول، میں اکثر اوقات اللہ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام محسن انسانیت رحمت للعالمین، انہوں نے اپنے صحابی کو کہا، اے میرے صحابی، آج میں تمہیں ایسا ذکر نہ بتلاؤں، ایسا ذکر نہ بتلاؤں، اگر تو اس ذکر کو کر لے، ایک بار کرے گا، اللہ رب العالمین تجھے اس کا اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ تیرے مقابلے میں اگر ایک شخص سارا دن بیٹھا رہے، ساری رات بیٹھا رہے اور ذکر و اذکار کرتا رہے، اللہ اس کو اتنا اجر و ثواب نہیں دے گا جتنا تجھے ایک بار پڑھنے پر دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ بتلائیے مجھے وہ کون سا ذکر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم صبح کے ٹائم نماز فجر پڑھو اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھا کرو، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، سبحان اللہ ملء ما فی السماوات وما فی الارض، سبحان اللہ عدد ما احصا کتابو، سبحان اللہ علی ما احصا کتابو، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق۔ کہا یہ کلمات پڑھو، اسی طرح الحمدللہ، اسی طرح اللہ اکبر، یہ تین کلمات کے ساتھ یہ الفاظ جو میں نے آگے بیان کی یہ پڑھ لینا، اے میرے صحابی، اللہ رب العالمین تجھے اس 24 گھنٹے ذکر کرنے والے سے زیادہ اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے یہ کلمات بعض لوگوں کے لیے اجنبی بھی ہوں اور پھر یاد کرنے بھی کہے یہ تو لمبی دعا بتلا دی۔ دوستو اور بھائیوں، آؤ میں آقا علیہ السلام کی ایک اور مختصر تو آپ کروایہ سنا دوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ صرف ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، صرف ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، کہہ لیں آپ، سبحان اللہ کہتا ہے، میرا اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اب اگر اس درخت کی صفات بیان کرنے لگوں تو اس کے لیے بھی ایک پورا ایک خطبہ چاہیے۔ وہ درخت جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بیان فرمائی، کہ اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کے باغ کا آغاز کر دیتے ہیں۔ یہ 100 دفعہ پڑھتا ہے، اللہ 100 درختوں کا ایک باغ لگا دیتا ہے۔ ایک بندے کو اورنج کا باغ پسند ہے، ایک کو آم کا پسند ہے، ایک کو امرود کا پسند ہے، جو آپ کی پسندیدہ ہوگی بات اللہ وہی باغ آپ کے لیے جنت میں لگا دے۔ اور دوستو اور بھائیوں، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں یہ احادیث، یہ جوامع الکلیم میرے آقا علیہ السلام نے جو بیان فرمائے، ان کو ذرا توجہ سے پڑھا بھی کرے اور سنا بھی کرے، اس پر غور و فکر کیا کرے۔ میرے آقا نے جو یہ فرمایا، کتنا آسان کلمہ، کتنی آسان بات، اور میں اس کو ایک اور انداز سے آپ کو اس کی دعوت فکر دیتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا اس بندے کا جنت کے اندر باغ لگ جاتا ہے۔
ایک بندے کا پاکستان کے اندر باغ ہو اور اس کو پاکستان میں آنے نہیں دیا جائے گا، پاکستان کے اندر اس کی زمین ہو اور اس پر کوئی آبجیکشن بھی نہ ہو تو اس کو اپنے باغ میں کوئی روک سکتے؟ کوئی نہیں۔ اسی طرح اگر جنت کے اندر آپ کا باغ لگ گیا ہے تو کون ہے جو جنت سے آپ کو روک دے؟ دوستو توجہ کیجئے، میرے آقا علیہ السلام نے، وہ رحمت عالم نے، محسن انسانیت نے آپ کی کتنی فکر کی، آپ کے لیے جنت کو کتنا آسان بنانے کی کوشش کی، اور میرا اللہ وہ تو ارحم الراحمین، وہ تو پہلے ہی بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو جنت میں بھیجنے کے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا تھا دو کلمے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر انتہائی ہلکے ہیں، فرمایا لیکن کل میزان جب ترازو لگے گا اس کے اندر جب آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے حج اور عمرے، آپ کے صدقہ و خیرات، آپ کے جہاد، آپ کا قرآن، آپ کے نیک اعمال، وہ سارے کے سارے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے تو میرے آقا نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، بڑے وزنی کلمے، وہ یہ دو کلمے ہوں گے، وہ حبیبتان الی الرحمن، صرف یہ اپنے وزن کے لحاظ سے عظیم نہیں ہے بلکہ فرمایا یہ رحمان کو بھی بڑے عظیم محبوب ہے، یہ رحمان کو بھی بڑے پیارے لگتے ہیں۔ کون سے کلمات؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا یہ کلمات پڑھا کرو، اللہ اللہ۔ دوستو اور بھائیو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، بلکہ یہ دعا کیا کرے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت فردوس کا سوال کرتا ہوں، صرف 3 دفعہ پڑھ لیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے اللہ کی جنت بھی اس بندے کے لیے دعا کرنے لگتی ہے، یا اللہ اس کو میرا مالک بنا دے، یا اللہ اس کو میرا وارث بنا دے، یا اللہ اس کو میرے اندر لے آ۔ اور فرمایا اسی طرح جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، صرف 3 دفعہ یہ کہو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، صرف 3 دفعہ کہنا تمہارا کام ہے۔ فرمایا اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کرتے، بلکہ جہنم جو ہے وہ اس کی آگ بھی دعائیں کرنے لگتی ہے، یا اللہ اس مدنہ مومن کو مجھ سے آزاد کر دے، یا اللہ اس کو مجھ سے آزاد کر دے، میرے اندر نہ لے کے آنا، کیوں؟ یہ میری آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ دوستو اور بھائیو، میرے آقا علیہ السلام نے ایک ایسی دعا بتلائی، یہ دعا بتلا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کیا دعا بتلائی؟ آپ حیران ہوں گے، پہلے اس کے عظمت کو سن لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ اس دعا کو پڑھ لے گا، جو بندہ اس دعا کو پڑھ لے گا، میرے آقا فرماتے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب یہ بندہ اس کے دربار میں پہنچے گا، اللہ اس کو راضی اور خوش کر دے گا۔ کس چیز پر خوش ہوں گے آپ؟ ہاں جی، کس پر خوش ہوں گے؟ صرف جنت، صرف جنت، جنت کی جنت الفردوس بھی۔ اور یہ دعا کیا کریں یا اللہ اپنے نبی کے پڑوسی بنا دیں، اللہ نے راضی کرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حق اللہ ان یرضیہ، اللہ پر اس کا حق لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ اس اپنے بندے کو راضی کر کے چھوڑے۔ آپ اسی پر راضی ہو جائیں گے کہ جنت لے لیں۔ اور دوستو اور بھائیو، صرف پتوں کی کسی بھی جگہ پر کوٹھی مل جائے نہیں، یہاں کا جو مہنگا ترین ٹاؤن ہے اس کے اندر، اور وہ بھی
کارنر کی، وہ بھی اہم جگہ پر، اور وہ بھی بڑے آدمی کے پڑوس میں، اچھے انسان کے پڑوس میں۔ یہ دنیا کی ویسے ہی سمجھانے کے لیے مثال پیش کر رہا ہوں، وگرنہ اللہ والوں کے دل میں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ وہاں کی چاہیے، وہاں کی، اور کہاں پر؟ میرے آقا علیہ السلام کے پڑوس میں۔ یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دعا سی عظیم ہے، جو بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو لازماً خوش کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے سنوں دوسری عظمت کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو جنت کی ابھی بات کر رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے اندر عام جگہ پر محل نہیں دے گا۔ فرمایا فی اعلی الجنہ، اللہ سب سے بلند جو محل ہوگا اللہ اس بندے کو دے گا۔ اعلیٰ کا لفظ فرمایا، اعلیٰ، رب العالیٰ، اعلیٰ، اعلیٰ مقام پر اس بندے کا محل ہوگا۔ اور پھر تیسری عظمت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے، میں اس بندے کو کل قیامت کے دن ہاتھ سے پکڑوں گا۔ اللہ اللہ، قربان ہو جائیں۔ یہاں پر تو ایمان کے لٹیرے، دین کے لٹیرے، جو آپ کو صرف یہ کہتے ہیں کل ہمارا جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے کے نیچے آپ کو ہم کھڑا کر لیں گے، ہم آپ کو پلسرات سے گزار دیں گے، ہم آپ کی شفاعت کریں گے۔ وہاں سادہ لوگ مسلمان اپنے مال کو بھی ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی خراب کر بیٹھتے ہیں، صرف تھوڑی سی وہ جھلک دکھاتے ہیں کہ ہم تمہیں چھڑائیں گے، ہم تمہاری شفاعت کریں گے، اور ان کو اپنا پتہ نہیں کہ اپنا کیا بننے والا۔ دوستو اور بھائیوں، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جو اس کائنات میں آئے تو شمس الضحیٰ، بدر الدجا، والی بطحا، نور الہدا، خیر الورا بن کر آئے۔ جو اس کائنات میں آئے تو سید الاولین، سید الآخرین، سید الساجدین، سید السالکین، سید القائمین، سید الراکعین، سید الصائمین بن کر آئے۔ جو اس کائنات میں آئے تو امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، بلکہ سردار ولد آدم بن کر آئے، بلکہ ساری کائنات کے دونوں جہانوں کے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ وہ جو زمین پر بیٹھ کر اپنے صحابہ کو کہیں ابو بکر فی الجنہ، وہ عمر فی الجنہ، وہ عثمان فی الجنہ، وہ علی فی الجنہ، وہ اپنے صحابہ کو جنت کی بشارتیں دے، وہ میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اس بندہ مومن کو جو اس عظیم دعا کو پڑھے گا میں اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑوں گا۔ اللہ اللہ، مقدس کے مقدس نبوت والے ہاتھوں میں پکڑوں گا، اور میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کو جنت میں اس کے گھر میں نہ پہنچا دوں۔ اللہ اللہ۔ اب دعا سناؤں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے بڑی مشکل دعا ہوگی، اتنی فضیلتیں اور دعا کوئی معمولی ہوگی؟ نہیں نہیں دوستو اور بھائیوں، میں جب دعا بیان کروں گا بہت سارے ساتھی تو ویسے ہی خوش ہو جائیں گے، ہم تو یہ پہلے ہی پڑھتے ہیں، لیکن اب ان فضائل کو سننے کے بعد بھرپور توجہ سے پڑھنی ہے۔ کیا دعا؟ میرے آقا نے فرمایا کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں، صرف 3 کلمات۔ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف یہ 3 کلمات اور 3 دفعہ پڑھیں، اللہ رب العالمین آپ کو یہ فائدے اور ثمرات عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔